باب نمبر 110 میزان و پل صراط کے بیان میں ابو داؤد نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ کہا کہ مجھے دوزخ کا خیال آ گیا ہے اور رو پڑی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ قیامت کے روز اپنے اہل کو یاد کریں گے؟ فرمایا کہ 3 جگہوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پہلا، میزان کے وقت جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی میزان بھاری ہے یا ہلکی۔ دوسرا، صحیفوں اور اعمال ناموں کے اڑنے کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پڑتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پس پشت۔ تیسرا، پل صراط جبکہ وہ جہنم کے کناروں پر رکھا جائے جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ گزر جائے گا یا نہیں۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے روز میری شفاعت کریں گے؟ فرمایا اگر خدا نے چاہا تو میں کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ اول مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ پاؤں؟ فرمایا پھر میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر میزان کے پاس بھی آپ نہ ملیں؟ فرمایا پھر مجھے حوض پر تلاش کرنا کہ میں ان 3 جگہوں سے باہر نہ ہوں گا۔ حاکم نے روایت کی ہے کہ قیامت کے روز میزان رکھی جائے گی، اگر اس میں زمین و آسمان رکھے جائیں تو تل جائیں۔ فرشتے کہیں گے یا الہی اس میں کس کے اعمال تولے جائیں گے؟ اللہ تعالی کہے گا جس کے میں چاہوں گا۔ پس فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تو پاک ہے ہم نے تیری عبادت کما حقہ نہیں کی۔ پھر پل صراط جو استرے کے دھار کی طرح تیز ہوگا رکھا جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے یا الہی اس سے کون گزر سکے گا؟ اللہ تعالی فرمائے گا جس کو چاہوں گا۔ پھر فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حقا عبادتک۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پل صراط جہنم کے راستے پر رکھا جائے گا جو تیز تلوار کی دھار کی مانند ہوگا۔ اس پر آگ کے کانٹے ہوں گے، بعض تو اس میں صاف گر پڑیں گے اور بعض بجلی کی مانند گزر جائیں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض گھوڑے کی مانند، بعض تیز رو انسان کی طرح، بعض ڈھلتے ہوئے آدمی کی مانند، بعض معمولی رفتار آدمی کی طرح۔ پھر آخر میں وہ شخص ہوگا جس کو آگ نے جھلس دیا ہوگا اور اس نے آگ میں بہت تکلیف اٹھائی ہوگی۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا اور کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا چاہتا ہے۔ وہ کہے گا یا الہی تو مجھ سے استہزاء کرتا ہے حالانکہ تو بڑی عزت والا رب ہے۔ اللہ فرمائے گا مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا چاہتا ہے۔ پس جب اس کی امیدیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اس کو کہے گا تیرے لیے وہ ہے جو تو نے مانگا اور اتنا اور بھی۔ مسلم نے ام مبشر انصاریہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہتے ہوئے سنا کہ انشاءاللہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت کیا کہتی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایسا نہیں جو اس میں وارد نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے، مگر یہ بھی فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا او نذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو وہاں ہی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک جماعت نے درد ورود جہنم میں بھی اختلاف کیا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ مومن اس میں داخل ہی نہ ہوگا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ داخل تو سب ہوں گے مگر پھر اللہ تعالی پرہیزگاروں کو نجات دے گا۔ بعض نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا، جواب دیا کہ ایک مرتبہ تو سب اس میں داخل ہوں گے۔ پھر اپنی 2 انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کیا اور کہا کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہو کہ داخل ہونے سے کوئی نیکوکار اور بدکار باقی نہ رہے گا، لیکن دوزخ کی آگ مومنوں پر ٹھنڈی اور باسلامت ہو جائے گی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جہنم سردی سے چلا اٹھے گا۔ پھر ہم متقیوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو چھوڑ دیں گے۔ حاکم نے روایت کی ہے کہ سب لوگ آگ میں داخل ہوں گے، پھر اپنے اعمال کے بموجب لوٹ آئیں گے۔ سب سے پہلا بجلی کے چمکارے کی طرح نکل جائے گا، دوسرا ہوا کی مانند ہو جائے گا، پھر گھوڑے کی دوڑ کی طرح، پھر سوار کی مانند، پھر معمولی رفتار والے انسان کی طرح۔